السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب عبد المطلب مکہ کے سردار بنے، اور جناب عبد المطلب کی زندگی کے اندر ایک مرحلہ ایسا بھی گزرا کہ یہ جو زمزم ہے یہ اس کا وجود ختم ہو گیا۔ سیلاب آئے، بارشیں آئی، اور اس وادی کے اندر پانی کا بہاؤ ایسے آیا جس کی وجہ سے یہ زمزم کا کنواں جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ جناب عبد المطلب بڑی فکر مند رہا کرتے تھے اور پریشان تھے کہ بھی اچانک زمزم کا وجود جو ہے وہ قریش میں سے ختم ہو جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ وہ دعائیں کرتے، طواف کرتے کہ یا اللہ یہ جو زمزم ہے، یہ زمزم کا سقایا ہے، یہ دوبارہ قریش کو ملے اور قریش میں سے یہ سعادت اور یہ شرف مجھے ملے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں کسی آدمی نے آ کر کہا کہ اوفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ اب بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ طیبہ کیا ہے۔ دوسری رات خواب آیا کہ اوفر مضمونہ، مضمونہ کو کھودو، پھر بھی بات سمجھ نہ آئی کہ یہ مضمونہ کیا ہے۔ تیسری رات خواب آیا کہ اوفر برہ، برہ کو کھودو۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان حیران تھا کہ ایک تو متواتر خواب آ رہا ہے اور خواب بھی کھدائی کے بارے میں ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ برہ کو کھودو، کبھی کہا جا رہا ہے مضمونہ کو کھودو، اور کبھی ہے طیبہ کو کھودو۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ پھر چوتھی رات خواب آیا اور خواب میں آ کر کسی نے کہا کہ اوفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب فرماتے ہیں پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ ہاں دراصل یہ سب نام جو ہیں یہ زمزم کے نام ہے، طیبہ بھی، برہ بھی، مضمونہ بھی، کیونکہ زمزم کا جو پانی ہے بڑی شان والا، بڑی فضیلت والا پانی ہے۔ انہوں نے صبح کو اپنے بیٹے حارث کو بلایا کہ بیٹا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے، خدائی کا تو حکم مل گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کھودے کہاں، اتنی بڑی وادی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زمزم کا نشان اور جگہ کون سی ہے، کیونکہ اس وقت تو کوئی آلات نہیں تھے، نہ کوئی غوطہ خور، نہ کوئی خباسین، نہ کوئی دوربین۔ یہ تو الحمدللہ آج ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں، بڑی بڑی مشینریاں ہیں، بڑے بڑے غوطہ اور خباسین ہیں، اور ایسے ایسے آلات بھی ہیں کہ زمین کے اوپر رکھ کر بتلا دیا جاتا ہے کہ نیچے پانی ہے، پانی کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھارا استعمال کے قابل ہے۔ الحمدللہ یہ تو آج نعمتیں موجود ہیں جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ پھر اسی پریشانی کے اندر جو ہے وہ دن گزرتے گئے اور میں مسلسل دعا کر رہا تھا، اور ایک رات خواب آیا اور خواب میں آ کر مجھے کسی آدمی نے کہا کہ اوفر من بین فرس بدم، یعنی کہ کھدائی کرو گوبر اور خون کے درمیان۔ یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ من بین فرس بدم لبنا خالصا سائغا۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کے اندر تین نہریں چلائی ہیں، ایک تو گوبر کی نہر ہے، دوسری ہے پیشاب کی نہر ہے، اور تیسری نہر جو عین درمیان میں دودھ کی نہر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر نہ تو گوبر کا سرانے دیتے ہیں نہ تو پیشاب کا سرانے دیتے ہیں، اور بدم لبنا خالصا، پینے والوں کے لیے خالص اللہ تعالیٰ دودھ نکال رہے ہیں۔ تو اس وقت یعنی کہ خواب میں آ کر ان کو بتلایا کہ اوفر من بین فرس بدم، اور عند نکرۃ الغراب الاسم، کہ غراب الاسم کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیاہ کبا ہو اور اس کا ایک پر سفید ہو، وہ جہاں پر ٹھونگے مار رہا ہو، اپنی چونچے مار رہا ہو، اس جگہ کو کھودو، اور عند قریۃ النملہ، اور ساتھ کوئی چوٹیوں کی بستی بھی ہو۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب یہ مجھے خواب دکھلایا گیا تو میں صبح کو اٹھا اور مکہ کی ہر گلی اور ہر پتھر، ہر کونا جو ہے وہ تلاش کر چکا، لیکن مجھے پھر بھی نہ تو وہ مجھے فرس مل رہی ہے، نہ تو وہ مجھے خون مل رہا ہے، نہ تو وہ مجھے عند نکرۃ الغراب الاحمر سیاہ کبا مل رہا ہے، نہ تو مجھے کوئی چونٹیوں کی بستی مل رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں اس بات پر بھی پریشان ہو گیا کہ بھئی ایک تو واضح طور پر خواب دکھلایا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ مجھے چیزیں نہیں مل رہی۔ فرماتے ہیں پھر اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میں حرم میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ قریش میں سے ایک آدمی جو ہے وہ ایک جانور لے کر آیا، جو آ کر اس نے اپنے بت کے سامنے اس کو ذبح کیا، کیونکہ قریش کے اندر یہ رسم تھا، یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے جو ہے وہ جانور ذبح کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اس نے جانور ذبح کیا تو وہیں پر خون گرا، اور ایک جگہ پر جا کر اس نے جانور کی اجڑی وغیرہ، یہ آنتیں وغیرہ صاف کی تو وہیں پر جو ہے وہ فرس گری۔ تو فوراً میرے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ جو مجھے خواب دکھلایا گیا تھا کہ من بین فرس بدم، یہ تو مجھے مل گیا ہے، فرس بھی ہے اور خون بھی ہے، اس کے درمیان میں جا کر جناب عبد المطلب نے نشان لگا دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ساتھ ہی دیکھا کہ عند قریۃ النملہ، ایک چونٹیوں کی بستی ہے چھوٹی چھوٹی، وہاں پر جو ہے وہ بلے ہیں اور چونٹیاں پھر رہی ہیں،
اور فرماتے ہیں کہ پھر اسی طریقے سے اس نے اپنا گوشت وغیرہ سب کچھ اٹھا کر چلا گیا، اور عند نقرۃ الغراب الاحمر، وہیں پر ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اور کبا آیا وہاں پر چونچے اور ٹھونگے مار رہا تھا، اور وہی کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا، یعنی کہ وہ سارا سیاہ تھا اور ایک پر اس کا سفید تھا۔ فرماتے ہیں عبد المطلب نے کہ میں نے جا کر وہیں پر نشان لگا دیا، اور میں نے اپنے بیٹے حارث کو بلایا کہ بیٹا اب خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے، اب زمزم ہمیں مل گیا ہے، فلہٰذا اب کھدائی کرنی ہے۔ کھدائی کا بڑا مسئلہ ہے۔ جناب عبد المطلب نے کھدائی شروع کی، جناب حارث بھی آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے کھدائی شروع کی تو ان کو زمزم کا پانی جو تھا وہ نیچے مل گیا۔ جب زمزم کا پانی ملا تو انہوں نے نعرہ تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جس کی وجہ سے قریش کو پتہ چلا کہ بھی کیا بات ہے، عبد المطلب کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، اتنی بڑی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو سارے قریش دوڑ کر آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو زمزم مل گیا ہے۔ تو سارے قریش جھگڑا کرنے لگے کہ عبد المطلب کم از کم ہمیں بھی بتلایا جاتا، ہم بھی اس کے اندر شریک ہوتے، ہمیں بھی یہ شرف عطا ہوتا۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ نہیں بھائی، میں یہ شرف آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ سقایا مجھے ملا ہے، زمزم مجھے ملا ہے، یہ شرف تو میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو تھوڑا سا جھگڑا ہوا، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی فیصل مقرر کیا جائے جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، آپ بھی اس فیصلے کو مانو، میں بھی اس فیصلے کو مانوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر ان کا ایک اتفاق ہوا، کاہنہ ایک عورت تھی جو مدینہ طیبہ میں رہتی تھی۔ کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں، غاروں میں رہتے ہیں، انسانوں سے الگ تھلگ جا کر وہاں پر چلا کشی کرتے ہیں، پھر جو ہے ان کے ساتھ ان کا جنات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو ان کی بات جو ہے متفق ہوئی، بنی سعد کی ایک کہنا تھی اس پر، انہوں نے کہا جی وہ جو فیصلہ کر دے ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ چلے جی مدینہ چل پڑے، اب اونٹوں پر سفر کیا انہوں نے اور چلے گئے مدینہ۔ جا کر ان کو پتہ چلا کہ اب وہ تو یہاں مدینہ میں نہیں ہے بلکہ وہ خیبر میں چلی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس دور کے اندر اونٹوں کا سفر جو تھا وہ یہ تو نہیں تھا کہ 4.5 گھنٹے میں جو گاڑی ہے وہ مکہ سے مدینہ پہنچ جائے، اونٹوں کا سفر تھا، آخر 8-10 دن 11-12 دن لگ جاتے تھے۔ اور ان کے درمیان ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ ایک وادی میں یہ اترے، وہیں پر بیٹھے تو ان کو پانی نہیں مل رہا تھا۔ پورے قریش کے جتنے بھی لوگ فیصلے کے لیے جا رہے تھے، عبد المطلب بھی ان کے اندر موجود تھا، ان کو پانی نہیں مل رہا۔ اب انہوں نے کہا جی جلدی جلدی اپنے قبریں کھود لیں، پانی تو مل رہی، مرنا تو ویسی ہے، چلو اپنی قبروں میں تو مرے۔ تو جناب عبد المطلب نے جہاں سے اونٹ اٹھایا، انہوں نے اونٹ بٹھلایا ہوا تھا، انہوں نے اونٹ ابرا اٹھایا تو اس کے نیچے ان کو پانی مل گیا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور انہوں نے اس پانی کو جو ہے جمع کیا اور پانی انہوں نے پیا، اپنی سواری کو بھی پلایا۔ پھر اس کہنہ کے پاس چلے گئے اور کہنہ کو ساری صورتحال بتلائی تو انہوں نے کہا اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ زمزم کا سقایا جب ناپید ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، پھر اس کو ملا جب وادی جنگل کے اندر تم مر رہے تھے، تمہیں پانی نہیں مل رہا تھا، پھر پانی بھی تمہیں اس کی وجہ سے ملا ہے، تو زمزم اس کا حق ہے، زمزم اس کو دیا جائے۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ جناب عبد المطلب کے پاس وہ زمزم کا سقایا جو تھا وہ رہا، اور جناب عبد المطلب حاجیوں کی، حجاج کی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے۔ تو یہ زمزم کی کہانی تھی کہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو دوبارہ نصیب فرمایا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یہ ضرور عرض کیا جائے گا کہ جناب عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹیوں کی منت مانی، اور ایک منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک کو ذبح کروں گا۔ آیا کہ انہوں نے ذبح کیا، یہ منت پوری کی یا نہیں کی، آنے والی ویڈیو میں ضرور عرض کیا جائے گا۔